دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ ریاستی وزراء اور کلیکٹرز کے ساتھ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس۔ کووڈ ویکسینیشن، دھرنی پورٹل کے علاوہ دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی آج ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ اس مہینے کی 16 تاریخ سے ملک گیر سطح پر کورونا کے ٹیکے کی مہم کے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ حیدرآباد میں 1000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے امریکی ماس میوچل کی دلچسپی۔ ترقی کو دیکھتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنیاں کر رہی ہے سرمایہ کاری، کے ٹی آر کا اظہار مسرت۔ کوئلے کی کانوں سے متعلق سنگل ونڈو کلیئرنس کے طریقہ کار کا وزیر داخلہ نے کیا آغاز۔ امت شاہ نے کہا کانوں کے مختص کرنے کا عمل ہوگا بدعنوانیوں سے پاک۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ریاست کے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پرگتی بھون میں منعقدہ اس اجلاس میں ریاستی وزراء، اعلیٰ عہدیداران اور تمام ضلع کلکٹرز شریک ہیں۔ اس مہینے کی 16 تاریخ سے کووڈ ویکسینیشن کے آغاز کے پیش نظر اس سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ اجلاس میں ریونیو، پنچایت راج، بلدیہ، شعبہ صحت، تعلیم اور محکمہ جنگلات سے جڑے مسائل کے علاوہ دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اس اجلاس میں تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کے مسئلے پر اہم فیصلہ لیے جانے کا بھی امکان ہے۔ اجلاس میں دھرنی پورٹل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملک گیر سطح پر اس مہینے کی 16 تاریخ سے کووڈ ویکسینیشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی دن ریاست کے 139 مراکز میں یہ ٹیکے دیے جائیں گے، جن میں 40 خانگی ہاسپٹلز اور 99 سرکاری ہاسپٹلز شامل ہیں۔ سب سے زیادہ مراکز GHMC کے حدود میں ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویکسینیشن کے آغاز کے موقع پر 16 تاریخ کو سکندرآباد میں واقع گاندھی ہاسپٹل اور ضلع رنگا ریڈی کے نارسنگی میں واقع ہیلتھ سینٹر کے طبی عملے سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ اس سلسلے میں عہدیداروں کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 17 تاریخ کو تعطیل رہے گی اور 18 تاریخ کو ویکسینیشن کے عمل کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ اس مہینے کی 18 تاریخ سے ریاست بھر کے 1200 ہاسپٹلز میں قائم کیے گئے 1400 مراکز میں ٹیکے دیے جائیں گے۔ اس دوران مرکزی حکومت نے مشورہ دیا ہے کہ کووڈ ویکسینیشن کے پیش نظر عوام آدھار کارڈ کو موبائل نمبر سے مربوط کر لیں۔ ٹیکہ لینے سے قبل تفصیلات کا اندراج آن لائن کیا جائے گا اور اسی وقت OTP نمبر ضروری ہوگا۔ آدھار فون نمبر سے مربوط کرنا ضروری ہے۔ مرکز کے مطابق ویکسینیشن میں شفافیت کے عمل کے لیے آدھار موبائل سیٹ سودمند ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تمام ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس دوران کووڈ-19 کی صورتحال اور ویکسینیشن کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ویڈیو کانفرنس کے دوران ریاستوں کووڈ کے آزمائشی ٹیکے کے طریقہ کار اور اس کی تقسیم پر تبادلہ خیال کریں گے۔ واضح رہے کہ نیشنل ریگولیٹر ڈرگس کنٹرول آف انڈیا کی جانب سے 2 ٹیکوں کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے، جن میں بیماری سے تحفظ اور قوت مدافعت صلاحیت ہے۔ کووڈ-19 ویکسینیشن کے دوران حفظان صحت کے ورکرز اور صف اول کے ورکرز کو ترجیح دی جائے گی۔ ملک بھر میں ٹیکہ دینے کی مہم کا آغاز اس مہینے کی 16 تاریخ سے ہو رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے وزیر اعظم نے چیف منسٹروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا ہے۔ ریاست میں بین الاقوامی کمپنیوں کی جانب سے سرمایہ کاری میں دلچسپی لی جا رہی ہے۔ تازہ طور پر ایک اور بین الاقوامی کمپنی نے ریاست میں 1000 کروڑ کی سرمایہ کاری میں دلچسپی دکھائی ہے۔ شہر میں ماس میوچل ادارے نے گلوبل کیپیبلٹی سینٹر کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و ضبط تارک راما راؤ نے اس کمپنی کی جانب سے حیدرآباد میں سرمایہ کاری پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں جاری ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل کمپنیاں سرمایہ کاری میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر آبکاری سری نواس گوڑ نے محبوب نگر مستقر کے پدماوتی کالونی میں 10 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ پدما شالی بھون کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کلیان منڈپم CC روڈ کے علاوہ ویرنا پیٹ کے ایرامنو گٹا میں 20 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے
مودی راج کمیونٹی ہال کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور شہر محبوب نگر کو خوبصورت بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ మన దేవుణ్ణి కనీసం మార్కండే దేవుణ్ణి బ్రహ్మాండంగా పెట్టుకొని పూజ చేసుకుందామంటే కూడా మరి అక్కడ అశోక్ టైజ్ దగ్గర పెద్దలందరూ ఆ రోజు మరి ఎవరెవరు పెద్దలు సహకరించారో అందరు పెద్దలు బాలరాజన్న గారు మిగతా పులివెన్న గారు పెద్దల సహకారంతో చేయగలిగారు. కానీ కొత్తగా మళ్ళీ మనం ప్రభుత్వంలో భాగం కానీ మనం ఏం చేయలేకపోయాం. ఈరోజు మరి 42 కాదు దాదాపు 50-20 కుల సంఘాలకు కంటిన్యూగా ఇస్తూ వచ్చినాం. నిన్న మనం కూడా చాలా మందికి ఇచ్చుకుంటూ వచ్చినాం. పెళ్లిళ్ళకు కావాలి, ఫంక్షనాలకు కావాలి. मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की क़यादत में तश्कील दी गई 3 रुकनी टीम आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेगी। इम्कान है कि कमेटी मुलाजमीन के तनख्वाहों पर नज़रसानी, वजीफ़े की हद उम्र में इजाफा, तरक्की के अलावा मुलाजमीन के दीगर मसाइल पर भी मबनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत मुलाजमीन के रियासत वापसी के लिए इक़दाम पेशरफ से भी चीफ मिनिस्टर को वाकिफ़ करवाएगी। रियासत में कोरोना वायरस के असरात में कमी और केसेस की बतदरीज कमी के बायस हुकूमत ने रेड जोन्स बर्खास्त करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि किसी भी इलाके में 4 या 5 कोरोना के केसेस सामने आने पर इस इलाके में 1 किलोमीटर तक रेड जोन या कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिनों से केसेस में कमी की वजह से हुकूमत ने रेड जोन्स बर्खास्त करने का ऐलान किया है। महकमे पुलिस की जानिब से संक्रांति त्यौहार के लिए आबाई मुकामात जाने वाले अफराद को एहतियात का मशवरा दिया गया है। पुलिस ने मशवरा दिया कि त्यौहार के लिए आबाई मुकामात जाने वाले अफराद अपने मकानात को बाहर से खुफल लगाने के बजाय सेंट्रल लॉक सिस्टम को तरजीह दें और शहर से बाहर जाते वक्त अपने पड़ोसियों और करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दी जाए। शहर से बाहर जाते वक्त सोशल मीडिया पर सफ़र की तफसीलात के पोस्ट अपलोड न करें। संक्रांति के मौके पर मुखफ़ल मकानात को सारिकीन की जानिब से निशाना बनाने के वाक़यात के तनाजुर में पुलिस ने ये अहकामात जारी किए हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोयले की कानों में बिला रुकावट कामकाज की मंजूरी हासिल करने के गर्ज से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का आगाज़ किया है। इस प्लेटफॉर्म पर मुतल्लिक़ा तमाम कामों की मंजूरी एक ही जगह से फराहम करने की सहूलत दस्तयाब रखी गई है। वर्चुअल तरीके से इस सिस्टम का आगाज़ हुआ। इस मौके पर मुतल्लिक़ा वज़ीर प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, कोयला और खदान मंत्री भारत सरकार, श्री अनिल कुमार जैन, कोयला सचिव महोदय, श्री एम नागराजू जी, श्री अरुण मेहता जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम यहां पर उपस्थित हैं। एक लंबे समय से कोयला क्षेत्र की स्थगितता को दूर करना, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और कोयला क्षेत्र के अंदर जितनी क्षमता पड़ी है इसका संपूर्ण दोहन, इसका संपूर्ण उपयोग देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए हो पाए, इसके लिए प्रयास हो रहे थे। मुझे आनंद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रहलाद भाई ने 19 से कोयला क्षेत्र को जो गति की दी है, इससे आज एक इसका महत्वपूर्ण और पहला पड़ाव हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं, जो एक शुरुआत है और आगे और जाना है। मित्रों, कोयला क्षेत्र का बहुत सारे आंकड़े मैं नहीं जाना चाहता, मगर दूर से अगर कोयला क्षेत्र को देखते थे तो हमेशा एक भाव खड़ा होता था कि जितनी क्षमता देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने की कोयला क्षेत्र की है, इसकी 1/3 भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली के अतराफ़ किसानों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज से मुताल्लिक़ दाखिल की गई दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने कहा कि किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए मुस्बित माहौल में तबादला ख़याल किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस
ایسے بوبڈے کی زیر صدارت بینچ نے اس درخواست پر سماعت کی۔ اس موقع پر بینچ نے حکومت سے سوال کیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا زرعی قوانین پر عمل آوری کو کچھ وقت کے لیے روکا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایئر انڈیا کی 4 خواتین پائلٹس نے نارتھ پول پر دنیا کی سب سے لمبی پرواز کرتے ہوئے تاریخ رقم کی ہے۔ امریکہ کے شہر سین فرانسسکو سے ان کے طیارے نے اڑان بھری اور وہ نان سٹاپ 16,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے بنگلورو پہنچے۔ پائلٹس ٹیم کی قیادت زویا اگروال نے کی، جبکہ ان کے ساتھ کیپٹن پاپاگری تھلمائی، کیپٹن آکانشا سون وارے اور کیپٹن شیوانی منہاس شامل ہیں۔ مرکزی وزیر شہری ہوابازی ہردیپ سنگھ پوری نے 4 خواتین کیپٹنز کو مبارکباد پیش کی۔ By not only flying the route over the North Pole, by having all women pilots who successfully did it, and it is also amongst one of the world's longest flights. So we are extremely happy and proud to be part of it, and we are extremely thrilled that our government, our airline has instilled this trust in us, and we all did it together as a team. ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ریاستی وزراء اور کلیکٹرز کے ساتھ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس۔ کووڈ ویکسینیشن، دھرنی پورٹل کے علاوہ دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی آج ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ اس مہینے کی 16 تاریخ سے ملک گیر سطح پر کورونا کے ٹیکے کی مہم کے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ حیدرآباد میں 1000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے امریکی ماس میوچل کی دلچسپی۔ ترقی کو دیکھتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنیاں کر رہی ہے سرمایہ کاری، KTR کا اظہار مسرت۔ کوئلے کی کانوں سے متعلق سنگل ونڈو کلیئرنس کے طریقہ کار کا وزیر داخلہ نے کیا آغاز۔ امت شاہ نے کہا کانوں کے مختص کرنے کا عمل ہوگا بدعنوانیوں سے پاک۔